بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ یہ وہ حصہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کی ذمہ داریاں تھیں، کئی اولادیں تھیں اور بے شمار دنیاوی مشاغل بھی تھے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام کام ہیچ نظر آتے تھے۔ ان دنوں حضور دنیا اور دنیاوی کاموں سے بیزار ہو چکے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام غار حرا تھا۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے تھے۔ حضور اپنے ساتھ ستو اور کھجور لے جاتے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو گھر واپس تشریف لاتے اور پھر واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ ان دنوں غار حرا میں حضور جس عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کائنات پر غور و فکر اور اپنا محاسبہ کرنا۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے۔ چاند تاروں کی تخلیق کس طرح ہوئی، نبوت کیا چیز ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ حضور کبھی کبھی پہاڑوں سے اتر کر صحرا میں چلے جاتے، کچھ وقت کے بعد واپس غار میں آ جاتے اور اس طرح یہ بے چینی یوں کی یوں ہی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ حرا کی چٹانوں، فلک اور آسمان اور ان کی چوٹیوں اور بیابانوں میں ان سوالوں کے جوابات تلاش کیا کرتے تھے۔ اس طرح لیل و نہار کی کئی گردشیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ خواب آنے لگے۔ آپ ایسا خواب دیکھتے جو بالکل سچ ہو جاتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے وہ اگلی صبح بالکل سچ ثابت ہو جاتا۔ روایتوں کے مطابق ایک رات غار حرا میں ہر طرف خاموشی اور گھپ اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر میں مصروف تھے کہ ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوئی اور اس نے عرض کیا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے اور جس نے انسان کو وہ علم دیا ہے جس سے پہلے وہ ناواقف تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور پاک کے جسم کو مضبوطی سے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ حضور کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے جس کا وزن آپ اندر محسوس کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئیں اور یہ اس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کانپتے ہوئے غار حرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ حرا سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی مخلوق دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ مخلوق اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی جس کے 600 پر تھے۔ اس نے حضور کو بلند آواز سے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ حضور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریخی رات کا کوئی پہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے بہت سارے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر اور منہ سب کچھ ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت تھی اور اس روحانی تجربے کے بعد آپ جس کیفیت میں مبتلا تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے اور جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال جب سیدہ خدیجہ گھر تشریف لائیں اور حضور کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لہٰذا حضور نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی باصبر اور باہمت خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کو تسلی اور حوصلہ دیا اور کہا، آپ تو ایک نیک اور سچے انسان ہیں، اللہ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ قوت اور جبرت کی رات ہے، یہ عظمت اور جلالت والی رات تھی۔ اس رات دونوں نے جاگ کر گزار دی۔ اس رات کائنات جامد اور ثاقب تھی، نہ کوئی حرکت تھی نہ کوئی آواز، بس اللہ بول رہا تھا اور بندہ سن رہا تھا۔
رات ڈھلنے لگی تو سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں۔ آپ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، شاید وہ آپ کو اس واقعے کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم اور راہب تھے اور دین نصارہ کے پیروکار تھے۔ نہ تو وہ مشرک تھے اور نہ ہی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ قریش مکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں اور ورقہ سے کہا کہ یہ دیکھیے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ آج غار میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضور نے ورقہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل جب پورا قصہ سن چکے تو کہا، اے خدیجہ، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے شوہر کے پاس وہی ناموس آیا جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا، کاش کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑے گی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کے اللہ کی دین کی حمایت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی یہ دعوت دی اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ پھر ورقہ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ تمہارے شوہر بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں۔ پہلی وحی کی اس کیفیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو اور اعلان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی کے بعد چند دن حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے اور وحی ساقط رہی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔